ایک مرتبہ ایک کاروباری شخص کاروبار کے سلسلے میں کہیں سفر پر تھا۔ دوران سفر راستے کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجبوراً وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے دیکھا قریب میں ایک دیہات تھا۔ یہ سوچ کر اس دیہات کی طرف وہ چل پڑا کہ شاید مجھے یہاں کوئی گیراج یا کوئی میکینک مل جائے۔ جب وہ اس آبادی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بہت ساری مرغیاں اور مرغیوں کے بچے ہیں جنہیں وہ دانا دے رہا ہے، اور وہ مرغیاں اور مرغیوں کے بچے دانا چن رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر کہ میں اس بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہوں کہ کیا گاؤں میں کوئی گیراج ہے یا کوئی میکینک ہے، آگے بڑھا۔ جب قریب جا کر اس کاروباری شخص نے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس بوڑھے آدمی کے سامنے جو مرغیاں اور مرغیوں کے بچے موجود تھے جو دانا چن رہے تھے، انہی کے درمیان ایک باز کا بچہ بھی تھا جو مرغیوں کے بچوں کی طرح دانا چن رہا تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ آخر باز کا بچہ مرغیوں کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بابا، مجھے بڑا تعجب ہے یہ دیکھ کر کہ یہ باز کا بچہ مرغیوں کے بچوں کے ساتھ بھلا کیا کر رہا ہے، جبکہ ان کی تو آپس میں بنتی ہی نہیں ہے۔ اس پر وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ بیٹا، دراصل یہ باز کا بچہ مجھے پہاڑ پر زخمی حالت میں ملا تھا۔ جب میں بکریاں چراتا ہوا پہاڑ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ اٹھا کر یہاں لے آیا۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کے بعد پھر میں نے اسے لے جا کر مرغیوں کے دربے میں مرغیوں کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس باز کے بچے نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو مرغیوں کے بچوں کے درمیان دیکھا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی مرغی کا بچہ سمجھ رکھا ہے، اسی لیے یہ مرغیوں اور مرغیوں کے بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، اور جو انہیں میں کھلاتا پلاتا ہوں یہ خود بھی وہی کھاتا پیتا ہے۔ جب اس کاروباری شخص نے یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ بابا، کیا یہ باز کا بچہ آپ مجھے بطور تحفہ دے سکتے ہیں؟ میں اس پر ایک تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ بطور تحفہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ جو قیمت لینا چاہیں مجھے بتائیں، میں قیمت دے کر آپ سے یہ باز کا بچہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے جب یہ سنا کہ یہ آدمی اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو باز کا بچہ اسے بطور تحفہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ اس کاروباری شخص نے باز کے بچے کو لیا، اپنی گاڑی ریپیئر کروائی اور پھر باز کے بچے کو ساتھ لے کر وہ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اب اس شخص نے اس باز کے بچے پر روزانہ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا۔ وہ اسے کھلاتا پلاتا اسے اپنے سامنے ٹیبل پر کھڑا کر کے کہتا، تو باز کا بچہ ہے، تو مرغی کا بچہ نہیں ہے، تو باز کا بچہ ہے، تو مرغی کا بچہ نہیں ہے۔ وہ بار بار اس باز کے بچے کے سامنے یہی بات کہتا اور اس کے بعد اس کو کھلا پلا کر اپنے گھر کی چھت پر لے جاتا، اور چھت پر لے جانے کے بعد اسے یہ کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، ہوا میں پرواز کر، یہ کہہ کر اسے چھت سے نیچے کی طرف ڈال دیتا۔ وہ باز کا بچہ مرغی کے بچوں کی طرح جیسے ہی ہوا میں اچھالا جاتا فوراً اپنے دونوں پروں کو سکوڑ لیتا، اپنی گردن کو جھکا لیتا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ وہ شخص بار بار یہ کوشش کرتا کہ یہ باز کا بچہ ہوا میں اپنے ہاتھ پاؤں کو مارے اور اڑنا شروع کرے، اسے احساس ہو کہ یہ باز کا بچہ ہے، لیکن بار بار یہ عمل کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ اڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار 2-4 مہینے کے بعد اس کاروباری شخص نے اس باز کے بچے کو اپنے ساتھ لیا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے باز کے بچے سے کہا، تو باز ہے، تو مرغی نہیں ہے، تو باز ہے، تو مرغی نہیں ہے، تو باز ہے، تجھے ہوا میں پرواز کرنا ہے، مرغی ہے جو ہوا میں اڑ نہیں پاتی، لیکن تو باز ہے، تو ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کاروباری نے اس باز کے بچے کو اب پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ جیسے اس نے پہاڑ سے نیچے اس باز کے بچے کو اچھالا، فوراً اس نے مرغیوں کی طرح اپنے دونوں پروں کو سکوڑ لیا، اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اپنی گردن کو بھی جھکا لیا، یعنی جیسے عام طور پر مرغیاں کرتی ہیں، باز کے بچے نے بھی ویسا ہی کیا۔ جب کافی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھ کو کھولا تو اس نے دیکھا ابھی تک وہ زمین پر نہیں پہنچا تھا، زمین بہت دور تھی۔ اب آنکھ کو کھولتے ہی اسے ڈر محسوس ہوا، فوراً اس نے اپنے پروں کو کھولا
اور پروں کو کھولنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد اب باز کا وہ بچہ اپنے آپ کو بیلنس کر لیتا ہے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو ہوا میں اڑ سکتا ہوں، بڑا خوش ہوا۔ اب وہ نیچے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ باز کا بچہ ہوا میں اڑتا اڑتا اس کاروباری شخص کے اوپر نکل جاتا ہے اور اوپر جانے کے بعد اپنی گردن کو جھکاتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کرتا ہے اور گویا اپنے اعتبار سے اس کاروباری کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ کاروباری اس باز کے بچے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے تو تمہیں صرف اس بات کا احساس کرایا ہے، تم مرغی نہیں ہو، تم باز ہو، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں ہوا میں پرواز کرنا ہے، بس میں نے تمہیں اس بات کا احساس کرایا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو بڑے ڈرے سہمے نظر آتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جنہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سوائے اندھیرے کے کوئی روشنی اور راستہ نظر ہی نہیں آتا، انہیں غور کرنا چاہیے ہم کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کی سوچ اور فکر کیا ہے، ہمارا فرینڈ سرکل کیسا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دوستی یاری کرتے ہیں، یقیناً ان کے اخلاق و کردار کا، ان کی سیرت و معاملات کا، ان کے سوچ اور فکر کا ہم پر مکمل طور پر اثر ہوتا ہے۔ اور صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ہم جو نیوز دیکھتے ہیں، اخبارات کو پڑھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر دن رات جو کچھ دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم پر اثر ہوتا ہے۔ اور اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، خبروں کے ذریعے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے دلوں میں دہشت اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم مرغیوں کی صحبت سے نکلیں، باز کی صحبت میں رہنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کمزور بنا کر پیدا نہیں کیا، مجبور و مظلوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں ہمت عطا کی، اللہ نے ہمیں حوصلے عطا کیے، اللہ نے ہمیں طاقت عطا کی، بس ضرورت اس بات کی ہے ہم مرغیوں کی صحبت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پھر سے سر کو اٹھا کر جینے کا حوصلہ عطا فرمائے گا۔ ہم ایسی خبریں نہ دیکھیں، ایسے اخبارات کو نہ پڑھیں، ہم سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارم پر نہ جائیں جو ہمیں ڈرانے کا کام کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں خوف اور دہشت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بس مرغیوں کی صحبت کو چھوڑ دیں، اللہ ہمیں پھر سے سر کو اٹھا کر جینے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کل امت مسلمہ کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو احساس کمتری سے، مایوسی سے، ڈپریشن سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پھر سے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار اور سربلندی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔